تو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے آپ نے 7 حصے ڈالے، 7 حصے ڈالے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے جی ہماری طرف سے بھی قربانی ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری طرف سے بھی قربانی ہے۔ اب یہ ہماری طرف سے قربانی نہیں ہوتی، شریعت نے یہ حکم دیا آپ جب قربانی کریں تو جو آپ کا وکیل ہے، قربانی کرنے والا ہے، آپ اس کو بتائیں یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے قربانی ہے، بائی نیم قربانی ہونی چاہیے۔ ہماری طرف سے قربانی وہ سب کی ضائع ہو جائے گی، ہماری طرف سے قربانی نہیں ہے بھائی، یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے قربانی ہے، فلاں ابن فلاں کی طرف سے قربانی ہے، یہ فلاں خاتون ہے اس کی طرف سے قربانی ہے، بائی نیم قربانی ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر والوں کی طرف سے قربانی، اب ہمارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کا اسلام نے اس کو حکم نہیں دیا، شریعت مطہرہ نے، فقہا نے قرآن مجید کی ان آیات سے استنباط کیے ہیں، مسائل استخراج کیے ہیں کہ آپ نے جب قربانی کرنی ہے تو قربانی متعین ہونی چاہیے۔ جب آپ قربانی کا تعین نہیں کرتے تو پھر بھی جو ہے نا جی وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور صرف آپ کی نہیں باقیوں کے اوپر بھی فرق پڑ جائے گا۔ اور بڑی اہم چیز یہ ہے قربانی کے اعتبار سے، جب آپ قربانی کریں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا علم اور اس کا ذہن لے کر آپ آگے چلیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ ان ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے اپنی زندگی کا یہ جو ترانہ ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ایک آدمی پورے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو گویا یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے اس نے قربانی کرنی ہے تو کم از کم زبان کے ساتھ یہ اقرار تو کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ترانہ اس کی زبان پر جاری کیا کہ توحید اس کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے۔ اگر بال کے برابر بھی کہیں تھوڑا سا بال کے برابر بھی کہیں شائبہ آ گیا، آپ نے اپنی قربانی کو بھی رائگاں کر دی اور باقیوں کی قربانی کو بھی رائگاں کر دی۔ اس لیے قربانی یہ معمولی عمل نہیں ہے، علی وجہ البصیرت اپنے دلوں کو ٹٹولنا، اپنے ذہنوں کو ٹٹولنا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو ایک عالم جب اس دولہے سے کلمے سنتا ہے، کلمے کیوں سنتا ہے، مقاصد کیا ہیں کہ اس کی جو ہے نا جی ایمان کی پھر جو ہے نا جی اس کی تعیین ہو جائے، وہ ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس کا پھر گواہی دے، اور پھر اس کے بعد